سلیمان علی شان کی وفات کیا ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ کے عروج کا سورج بھی ڈوب گیا۔ گو کہ اس کے بعد بھی یہ سلطنت 350 برس تک قائم رہی، لیکن اب اس میں وہ طاقت باقی نہیں رہی تھی جو اس نے اپنے پہلے 250 سال میں حاصل کی تھی۔ خلیفہ سلیمان کی وفات کے صرف 5 برس بعد ترکوں کو ایک بحری جنگ میں زبردست شکست ہوئی، جس نے ان کا سپر پاور سٹیٹس ان سے چھین لیا۔ عثمانی خلفاء اپنے حرم تک محدود ہو گئے اور محلاتی سازشیں زور پکڑنے لگیں۔ جینیسریز اور فوج کے دوسرے دستوں میں بغاوتیں عام بات ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول میں لوٹ مار کوئی اچنبے کی بات نہ رہی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب فرانس کے جرنیل نپولین بوناپارٹ نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ ترکی جو 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کی سپر پاور تھا، اسے آخر یورپ کا مرد بیمار کیوں کہا جانے لگا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ خلیفہ سلیمان کی موت کے بعد اس کا بیٹا سلیم ثانی حکمران بنا، لیکن اس میں حکومت چلانے کی اہلیت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے یہ کیا کہ اپنے سارے اختیارات اپنے وزیر اعظم کو سونپ دیے اور خود حرم میں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ترک خلیفہ کی گرفت معاملات پر کمزور پڑنے لگی، سلطنت کے ادارے بھی کمزور ہونے لگے۔ لیکن ابھی عثمانی فوجیں کمزور نہیں ہوئی تھیں۔ ترکوں کا بحری بیڑا اب بھی بہت طاقتور تھا۔ اس بیڑے نے 1570 میں ترکی کے نیچے بحیرہ روم میں موجود جزیرے سائپرس کو یورپی ملک وینس سے چھین لیا۔ وینس نے اس پر پوپ سے مدد طلب کی اور پوپ کے کہنے پر اسپین اور جنیوا نے ایک مشترکہ بحری بیڑا تیار کیا جسے ہولی لیگ کا نام دیا گیا۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں کہ خیر الدین باربروسا کی قیادت میں ترک بحری بیڑے نے اس سے پہلے بننے والی ہولی لیگ کو شکست دی تھی، لیکن اب 1571 میں وقت ایک بڑی کروٹ لے چکا تھا۔ کوئی بحری کمانڈر ایسا نہیں تھا جو خیر الدین باربروسا کی کمی پوری کر سکے، اور یہ بات یورپی طاقتوں کو اچھے سے معلوم تھی۔ یورپین ہولی لیگ نے تیزی سے ترک علاقوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، لیکن ادھر ترک بحری بیڑا اپنے معمول کے مطابق اپنی یونانی بیس پر جا چکا تھا۔ ترک بیڑے کے بہت سے تجربہ کار آفیسر اور جوان چھٹی پر تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی 2 دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک دھڑے کی قیادت کمانڈر پیالی پاشا اور دوسرے کی سرپرستی سوکولو محمد کر رہا تھا۔ یہ دونوں کمانڈر دشمنوں سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں زیادہ غلطاں رہتے تھے۔ اگرچہ ترک بحری بیڑے کا سپریم کمانڈر تو علی پاشا تھا، لیکن پیالی پاشا اور سوکولو محمد نے ترک فوج پر اپنا بہت زیادہ اثر قائم کر لیا تھا۔ چنانچہ دونوں کی باہمی لڑائی سے ترک سلطنت اور بیڑا کمزور ہو رہے تھے۔ جہاں یہ آپسی رساکشی چل رہی تھی تو دوسری طرف ہولی لیگ کے جہاز ترکوں کی اسی یونانی بیس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ترکوں کے پاس 270 بحری جنگی جہاز تھے، جبکہ ہولی لیگ کے جہازوں کی تعداد 220 تھی۔ لیکن ہولی لیگ کو یہ فائدہ تھا کہ اس کے پاس 6 ایسے بحری جہاز تھے جو ترکوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ان میں بڑی بڑی توپیں نصب تھیں اور دشمن کی گولہ باری سے تحفظ کے لیے حفاظتی شیلڈز بھی ان میں موجود تھیں۔ ہولی لیگ کے سپاہی اس وقت کی ماڈرن بندوقوں سے لیس تھے، اور تو اور ان کے زیرہ بختریں بھی ترکوں سے بہت زیادہ بہتر اور مضبوط تھیں۔ 7 اکتوبر 1571 کو دونوں بیڑوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں ترکوں نے ایک بڑی غلطی کی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی محفوظ بندرگاہ سے باہر نکل کر صلیبی بیڑے پر حملہ کر دیا۔ اس دور کی بحری جنگوں میں ہوا کے سمت اور رفتار کو بہت اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ اسی کے مطابق بحری جہازوں کی پوزیشنز بدلی جاتی تھیں۔ اب ترکوں کے ساتھ پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ ہوا ان کے مخالف تھی۔ دوسرا یہ کہ صلیبیوں نے اپنے 6 طاقتور جہازوں کو فرنٹ لائن پر رکھا۔ ان جہازوں نے ترک بیڑے پر اتنی بمباری کی کہ ترکوں کی صفیں ادھڑ گئیں۔ جہاز ادھر ادھر بکھر گئے اور صلیبی بیڑے کے جہازوں نے ان بکھرے ہوئے جہازوں کو گھیر لیا۔ صلیبی بیڑے کے کمانڈر ڈین جوان نے ترکی بیڑے کے سربراہ علی پاشا کے بحری جہاز سے اپنا جہاز ٹکرا دیا
صلیبی فوجی ترک جہاز پر کودے اور دست بدست 1 on 1 لڑائی شروع ہو گئی۔ اب صلیبیوں کے پاس زیادہ بندوقیں تھیں جو ماڈرن بھی تھیں اور ان کی زرہ بختر بھی ترکوں سے کہیں بہتر تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ترک سپاہی صلیبیوں کے ہاتھوں ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اترنے لگے۔ اگرچہ ترک اپنی روایتی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یہ مقابلہ صرف مسلز اور ول پاور کا نہیں، ٹیکنالوجی کا بھی تھا، جس میں ظاہر ہے اب کی بار صلیبی آگے تھے۔ تو ایک صلیبی نے ترک کمانڈر علی پاشا کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس کے بعد علی پاشا کا سر قلم کر کے جہاز کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اپنے کمانڈر کی موت کے بعد ترکوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے جہاز ایک ایک کر کے دشمن کا شکار ہونے لگے اور سپاہی ہتھیار ڈالنے لگے۔ یوں چند گھنٹوں کے اندر اندر ترکوں کے 262 بحری جہاز یا تو تباہ ہو گئے یا ان پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا۔ 30,000 ترک سپاہی مارے گئے، جبکہ ترک جہازوں پر کام کرنے والے 15,000 عیسائی غلاموں کو صلیبی بیڑے نے آزاد کروا لیا۔ ترکوں کے مقابلے میں صلیبی بیڑے کا نقصان حیرت انگیز طور پر بہت کم تھا۔ اس مارکے میں صلیبیوں کے صرف 15 جہاز تباہ ہوئے اور 7,500 صلیبی جان سے گئے۔ اس جنگ کو تاریخ میں بیٹل آف لپانٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لپانٹو کی لڑائی ترکوں کی تاریخ کی سب سے بڑی بحری شکست تھی۔ اس ہار سے سلطنت عثمانیہ کا سپر پاور سٹیٹس گہنا گیا تھا۔ اب یورپ میں اسپین سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور دیگر یورپی ممالک بھی خود کو عثمانیوں کا ہم پلہ سمجھنے لگے تھے۔ پورے یورپ میں لیپانٹو کی فتح کا جشن منایا گیا، لیکن ترکی اتنا بھی بے بس نہیں تھا۔ ترکوں نے ایک ہی برس کے اندر اپنا بحری بیڑا دوبارہ تیار کیا اور اس میں 8 ایسے بڑے بحری جہاز شامل کیے جو اس سے پہلے بحیرہ روم میں کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ 1574 میں ترک بیڑے نے تیونس پر حملہ کر کے اسے اسپین سے چھین لیا۔ تیونس میں ترکوں کا ایک قلعے میں موجود اسپین کے 7,000 فوجیوں سے سامنا بھی ہوا۔ ان فوجیوں نے 1 لاکھ ترکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یورپی مصنفین تو کہتے ہیں کہ ان فوجیوں نے قلعے پر ترکوں کے 22 حملے ناکام کیے اور 25,000 ترک سپاہیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، جبکہ اس مقابلے میں اسپین کے 7,000 میں سے صرف 300 سپاہی زندہ بچے، جنہیں ترکوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ بیٹل آف لپانٹو کی شرمناک شکست کے بعد یہ ترکوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ آخری کامیابی تھی۔ تیونس کی فتح کے بعد عثمانیوں کو پھر کوئی ایسی عظیم فتح نصیب نہیں ہو سکی۔ ان کا باقی وقت عظیم سلطنت کی حفاظت یا چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرنے میں گزرتا رہا۔ 1574 میں تیونس فتح ہوا تھا اور اسی برس سلیم ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا مراد سوئم خلیفہ بن گیا۔ مراد اپنے والد سے بھی زیادہ عیاش ثابت ہوا۔ اس کے حرم میں 40 کے قریب خواتین تھیں۔ 1595 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے 130 بیٹے اور ان گنت بیٹیاں تھیں۔ مراد سوئم کے بعد اس کا بیٹا محمد سوئم خلیفہ بنا۔ اس نے اپنے باقی 129 بھائیوں کو تو قتل نہیں کیا، لیکن 19 ایسے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جو اس کے خیال میں اس کی سلطنت کو چیلنج کر سکتے تھے۔ یہی نہیں، محمد سوئم اس حد تک ظالم ثابت ہوا کہ اس نے اپنی 20 سے زائد بہنوں کو بھی قتل کروا دیا۔ حالانکہ ترکوں میں بھائیوں کے قتل کا رواج تو تھا، لیکن سلطان بننے کے بعد کبھی کسی نے بہنوں کو قتل نہیں کیا تھا۔ محمد سوئم پہلا شخص تھا جس نے ایسا کیا۔ محمد سوئم انتہائی شکی مزاج انسان تھا۔ اسے اپنے بیٹے محمود پر شک گزرا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، تو اس نے اپنے دور ہی میں اپنے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ اس کے دور میں عثمانی فوج کے ترک نسل سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور استنبول میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ سپاہی چاہتے تھے کہ خلیفہ پر سے جینیسریز کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے، کیونکہ ترک سپاہی جینیسریز کو غیر ملکی سمجھتے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ترک سپاہیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جینیسریز نے سپاہیوں کی بیرکس کو آگ لگا دی، جس میں سینکڑوں سپاہی زندہ جل مرے۔ باقی سپاہی ٹولیوں کی شکل میں فرار ہو گئے اور سلطنت کے مختلف حصوں میں جا کر لوٹ مار کرنے لگے۔ استنبول میں بغاوت تو کچلی گئی، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوا۔ وہ یہ کہ بغاوت کو کامیابی سے کچلنے والے جینیسریز
پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے، اتنے طاقتور کہ جینیسریز نے سلطنت کے اندر بڑے بڑے کاروبار شروع کر دیے، وہ تجارت کرنے لگے، بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں بنانے لگے۔ جینیسریز کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے عام ترک شہری بھی اس فورس میں شامل ہونے کی خواہش کرنے لگے تھے، حالانکہ اس سے پہلے اس فورس میں صرف یورپی عیسائیوں کے بچوں ہی کو شامل کیا جاتا تھا، جس کی کہانی ہم آپ کو قسط نمبر 3 میں دکھا چکے ہیں۔ لیکن 17ویں صدی میں یہ حال ہو گیا کہ ترک شہری بھی بڑی تعداد میں اس فورس کا حصہ بن گئے، حتیٰ کہ اس فورس میں عہدے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں اور سفارشیں بھی چلنے لگیں۔ اس فورس کی تعداد عام طور پر 30-35 ہزار ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ان کا کاروبار پھیلتا گیا، یہ سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنتے گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ یوں جینیسریز بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ تک جا پہنچے، یعنی اپنی روایتی تعداد سے تقریباً 6 گنا زیادہ۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں محمد سوئم کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کسی بزرگ نے پیشگوئی کی تھی کہ محمد سوئم پر 55 روز کے اندر اندر کوئی مصیبت ٹوٹے گی۔ محمد سوئم نے اس پیشگوئی کو اتنا سیریس لیا کہ وہ پریشان رہنے لگا اور اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی، اور پیشگوئی کے آخری دن 55ویں دن محمد سوئم کا انتقال ہو گیا۔ محمد سوئم کی موت 1603 میں ہوئی تھی۔ اب اس کی جگہ اس کا بیٹا احمد خلیفہ بنا۔ احمد نے بھائیوں کو قتل کرنے کی ظالمانہ روایت ختم کر دی اور اعلان کر دیا کہ اب ہر خلیفہ کا بڑا بیٹا ہی خلیفہ بنے گا۔ اگرچہ احمد اول کا یہ اقدام اخلاقی اور انسانی طور پر درست تھا، لیکن اس کا ایک نقصان سلطنت عثمانیہ کو ہوا، وہ یہ کہ اس سے پہلے عثمانیوں میں خلافت کے لیے جنگ ہوتی تھی، تو ان میں جو سب سے طاقتور اور اہل بیٹا ہوتا تھا وہ اپنے بھائیوں پر قابو پا کر حکومت سنبھال لیا کرتا تھا۔ ایسا حکمران سلطنت کا انتظام بھی اچھے طریقے سے چلا لیتا تھا، اور اس کے خوف سے سلطنت میں بغاوتیں بھی نہیں ہوتی تھیں یا کم ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ ہر خلیفہ کے بعد اس کے ورثاء کے درمیان حکومت میں زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کی لڑائی شروع ہونے لگی، سازشیں ہونے لگیں، اور ان سازشوں میں شاہی محلات کی عورتیں طاقت پکڑنے لگیں۔ وہ اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنوانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتی تھیں اور محلاتی سازشوں کا بازار گرم رکھتی تھیں۔ عثمانی حکمرانوں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے شہزادوں کو حکومت کی تربیت دینے کی روایت بھی ختم کر دی۔ پہلے عثمانی حکمران اپنے شہزادوں کو مختلف علاقوں کا گورنر بنا کر حکومتی امور کی تربیت دیا کرتے تھے، لیکن خلیفہ سلیمان کی وفات کے بعد جلد ہی یہ روایت دم توڑ گئی۔ اب شہزادے محلوں کے اندر ہی رہتے تھے، ان کی مائیں، کنیزیں اور خواجہ سرا ان کی تربیت کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ امور سلطنت کے پیچیدہ امور کو سنبھالنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ 17ویں صدی یعنی سن 1600 سے 1700 تک کا دور عثمانیوں کے لیے تباہی کا دور تھا، جس میں یہ سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہوتی رہی۔ اس کے زوال کی ایک وجہ تو یہی محلاتی سازشیں، کمزور خلفاء اور فوجوں کی بغاوتیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی باتیں تھیں جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بن رہی تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یورپین رینیسانس یا نشاط ثانیہ کی وجہ سے پورے یورپ میں جدید سائنس اور ثقافت کو اختیار کیا جا رہا تھا، لیکن ترکی اس میدان میں بہت پیچھے تھا، بیکورڈ تھا۔ جدید سائنسی تقاضوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ترک انڈسٹری بھی یورپی مصنوعات کے مقابلے میں صفر ہو گئی تھی۔ اب ہونے یہ لگا تھا کہ یورپی ممالک سلطنت عثمانیہ سے خام مال سستے داموں خریدتے تھے اور اس خام مال کو پروڈکٹس تیار کر کے واپس سلطنت ہی میں مہنگے داموں بیچنے لگے تھے۔ یہی ان کی مارکیٹ تھی اور یہیں سے وہ خام مال لیتے تھے۔ اس طرح وہ ڈھیروں منافع کمانے لگے اور ترک کرنسی کی قیمت گرنے لگی۔ سلطنت عثمانیہ کا مڈل کلاس طبقہ مہنگائی کی چکی میں پسنے لگا۔ یورپ کی اپ گریڈ ہوتی ہوئی انڈسٹری کے مقابلے میں پرانے طریقوں سے کام کرتی ترک انڈسٹری بند ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ بے روزگار ہوئے تو ان میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی خواہش زور پکڑنے لگی۔ سرکاری عہدے حاصل کرنے کے لیے رشوتیں دی جانے لگیں۔ نااہل لوگ بھاری رشوتیں دے کر بڑے بڑے حکومتی عہدے حاصل کر لیتے اور پھر رشوت کی رقم سود سمیت وصول کرنے کے لیے کرپشن کا بازار گرم کر دیتے، اور یوں سلطنت کے تمام سرکاری محکمے ایک ایک کر کے کرپٹ سے کرپٹ تر ہوتے چلے گئے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے کہ ان حالات میں سلطنت عثمانیہ میں ایک نیا خلیفہ آیا۔
اس خلیفہ کا نام تھا مراد چہارم۔ 1623 میں مراد چہارم صرف 12 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب وہ پہلی بار شاہی خزانے کا جائزہ لینے کے لیے خزانے والے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں صرف 20,000 پیاستر اور الماریوں میں چند مونگے اور چینی کے برتن ہی پڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے سجدہ کیا اور پھر کہا، انشاءاللہ میں اس خزانے کو انہی لوگوں کی جائیدادوں سے بھر دوں گا جنہوں نے اسے لوٹا ہے۔ لیکن ابھی مراد چہارم اپنے ارادوں پر عمل شروع بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ میں باغی سپاہی جگہ جگہ لوٹ مار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم حافظ پاشا نے مراد کو مشورہ دیا کہ وہ ان باغیوں کو دعوت دے کہ وہ استنبول آ کر خلیفہ کے سامنے اپنے مطالبات پیش کریں تاکہ ان کی بغاوت ختم ہو سکے۔ مراد نے اپنے وزیر اعظم کی بات مان کر باغیوں کو استنبول آنے کی دعوت دے دی۔ وہ یہ دعوت تو دے بیٹھا لیکن بعد میں بہت پچھتایا، کیونکہ باغی سپاہی کسی منظم فورس کا حصہ نہیں رہے تھے بلکہ ایک بے ہنگم ہجوم کی طرح استنبول میں داخل ہوئے اور سارے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی جو کہ ان کا شیوا تھا۔ باغیوں کی بلیک میلنگ نے خلیفہ کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی ہر بات مانے۔ باغیوں کے دباؤ پر ہی مراد چہارم نے وزیر اعظم حافظ پاشا اور شیخ الاسلام یحییٰ افندی سمیت 17 اعلیٰ عہدیدار تک برطرف کر دیے۔ ان برطرف کیے گئے لوگوں کو باغیوں نے محل کے دروازے پر خلیفہ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ باغی سپاہیوں نے ایسی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی اور اتنا خزانہ سمیٹ رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر دوسرے علاقوں سے لٹیروں کے گروہ بھی استنبول میں داخل ہونے لگے۔ وہ امیر لوگوں کے گھروں کو گھیر لیتے اور گن پوائنٹ پر بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے۔ یہ لوٹ مار جاری تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آن پہنچا، لیکن استنبول میں حالت یہ تھی کہ کسی کو رمضان کے روایتی تقدس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ غنڈے موالی شراب پی کر شہر کی گلیوں میں مدہوش پڑے رہتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ انہیں روکے یا ٹوکے۔ اس ساری لوٹ مار اور غنڈہ گردی سے مراد چہارم اور استنبول کے شہری تنگ آ گئے تھے۔ لٹیروں سے نمٹنا بہت ضروری تھا، چنانچہ مراد نے شہر کے طاقتور لوگوں کو جمع کیا اور ان سے حلف لیا کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد اس نے انہی لٹیروں کے ہاتھوں لٹنے والے شہریوں کی ایک فوج بنائی اور یہ فوج اچانک ایک صبح لٹیروں اور باغیوں پر ٹوٹ پڑی۔ پھر شہر میں ایک قتل عام ہوا جس میں شہری فوج روزانہ سینکڑوں باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ اس کے بعد خلیفہ مراد چہارم نے فوج میں اصلاحات کی اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو کافی حد تک بحال کیا۔ اگر وہ طویل عرصہ جیتا رہتا، حکومت کرتا رہتا تو شاید آٹومن امپائر کی تاریخ اور کچھ ہوتی، لیکن مراد چہارم کو زندگی نے زیادہ مہلت نہیں دی تھی۔ 1640 میں صرف 27 برس کی عمر میں مراد چہارم جگر کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ پہلے کی طرح سپر پاور تو نہیں رہی تھی، مگر ایک بڑی طاقت کے طور پر خود کو منوا ضرور رہی تھی۔ مراد چہارم نے ترکوں میں جو خود اعتمادی پیدا کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1683 میں عثمانی ترکوں نے ایک بار پھر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ ویانا کی فتح کے لیے جانے والی ترک فوج کی قیادت وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کر رہا تھا۔ ترک فوجی پر اعتماد تو تھے، لیکن جنگ جیتنے کے لیے ان کے پاس جدید ہتھیاروں کی کمی تھی۔ ان کے پاس ویسی بڑی اور بھاری توپیں نہیں تھیں جیسی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرتے وقت استعمال کی تھی۔ ترک فوج نے جولائی 1683 میں ویانا کا محاصرہ کر لیا، لیکن ان کی توپوں کی بمباری سے شہر کی دیواروں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ ترکوں نے شہر کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھود کر ان میں بارود بھر کر دیواروں کو اڑانے کی کوششیں کیں، لیکن یہ تکنیک بھی زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ ادھر ویانا کے محافظ بار بار ترکوں پر جوابی حملے کر کے انہیں پیچھے دھکیل رہے تھے۔ ویانا کا محاصرہ 2 ماہ جاری رہا، لیکن آہستہ آہستہ ترکوں کی سرنگیں کھودنے والی تکنیک کامیاب ہونے لگی اور ویانا کی دیواریں ٹوٹنے لگی۔ لگتا تھا کہ شہر جلد ہی فتح ہو جائے گا، لیکن ترکوں کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی۔ وہ یہ کہ پولینڈ کا حکمران جان سوبیسکی اپنی فوج کے ساتھ ویانا کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ 12 ستمبر کو پولش فوج نے ترکوں پر حملہ کر دیا اور شدید لڑائی کے بعد ترکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔
1529 کے بعد یہ ویانا میں ترکوں کی دوسری بڑی شکست تھی۔ ترک فوج پیچھے ہٹ کر سربیا کے دارالحکومت بلغراد پہنچی۔ ترک سپاہی اپنی شکست سے اتنا جھنجھلائے ہوئے تھے کہ انہوں نے بلغراد پہنچتے ہی وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کو پھانسی دے دی۔ ادھر آسٹریا نے ویانا کے کامیاب دفاع کے بعد ترکوں کے خلاف کھلی جنگ شروع کر دی۔ 1683 سے 1699 تک تقریباً مسلسل 16 سال تک یہ جنگ جاری رہی، جس میں آسٹریا اور اس کے یورپی اتحادیوں نے عثمانیوں کو زبردست شکست دی۔ 1699 میں جب آخر کار صلح کا معاہدہ ہوا تو عثمانیوں کو کروشیا، ہنگری اور رومانیہ کے کئی علاقے آسٹریا کو دینا پڑے۔ بحیرہ روم کے کئی جزیرے بھی وینس کو واپس دے دیے گئے۔ ترک فوج پولینڈ سے نکل گئی اور روس نے یوکرائن کے قریب اوزوف کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ اس عبرتناک شکست کے بعد پھر نہ سنبھل سکی۔ 18ویں صدی میں آسٹریا اور روس کے ساتھ اس کی جنگوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ آسٹریا تو سلطنت عثمانیہ سے زیادہ علاقے نہیں چھین سکا، لیکن روس نے کریمیا میں زبردست پیش قدمی کی۔ آج تو یہ علاقہ روس کے قبضے میں ہے، لیکن 18ویں صدی میں یہ ترکی کے پاس تھا۔ 1792 میں ایک معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کریمیا سے دستبردار ہو گئی اور یہ علاقہ روس میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے کے صرف 6 برس بعد فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کر دیا۔ نپولین نے جولائی 1798 میں مصر میں عثمانی فوج کو قاہرہ کے قریب شکست دی۔ اس جنگ کو بیٹل آف پیرامڈز یا اہرام مصر کی لڑائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مصر ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن مصر کی فتح کے بعد نپولین رکا نہیں۔ اس نے صحرائے سینا کو عبور کر کے ترک صوبے شام پر بھی حملہ کر دیا۔ اس کی فوج غزہ تک جا پہنچی، جو اس وقت صوبہ شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد نپولین نے ساحلی شہر جافا پر بھی قبضہ کر لیا۔ جافا میں 5000 ترک سپاہیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ انہیں جنگی قیدی سمجھا جائے گا، لیکن جیسے ہی نپولین کی فوج جافا میں داخل ہوئی، اس نے تمام قیدیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد نپولین نے ایک دوسرے ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کیا تو یہاں اس کی پیش قدمی رک گئی۔ برطانیہ، جو اس وقت نپولین کے خلاف عثمانیوں کا اتحادی تھا، اس کی بحریہ بھی عکا میں محصور ترکوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اس مدد کے آنے سے ترکوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے نپولین کو شکست فاش دی۔ نپولین کہتا ہے کہ وہ شام کو فتح کرنے کے بعد عراق کے راستے ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مگر عکا کی شکست سے اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس شکست کے بعد نپولین اپنی فوج سمیت شام سے نکل کر مصر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں واپسی سے پہلے اس نے عکا کی طرف دیکھ کر کہا، اس حقیر قلعے سے مشرق کی قسمت وابستہ تھی۔ نپولین مصر لوٹ آیا، لیکن وہ وہاں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور جلد ہی فرانس واپسی کی راہ لی۔ البتہ وہ کچھ فوج مصر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ نپولین کے مصر سے ہٹتے ہی ترکی اور انگلش فوجوں نے مصر پر حملہ کر دیا۔ بچی کھچی فرانسیسی فوج کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سو انہوں نے ہتھیار ہی ڈالے۔ سلطنت عثمانیہ نپولین بوناپارٹ کے ہاتھوں سے تباہی سے تو بچ گئی، لیکن اس کے بعد کے 100 برس ترکوں پر بہت بھاری پڑے۔ 19ویں صدی میں یورپ کے کئی ممالک ایک ایک کر کے ان کے قبضے سے نکلتے چلے گئے۔ ترکی فوجی اور معاشی طور پر اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں وہ وقت بھی آیا جب سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور خلافت ختم کر دی گئی۔ لیکن اپنے آخری دنوں تک بھی عثمانی سلطنت جنگی میدان میں کچھ یادگار کامیابیاں حاصل کر گئی تھی۔ یہ کامیابیاں کیا تھیں اور کن کے خلاف تھیں؟ یہودی سلطنت عثمانیہ کو کیوں بچانا چاہتے تھے؟ کیا ترکی میں انقلاب یہودیوں کی سازش تھی؟ ترک حکومت شہریوں سے چندہ کیوں لے رہی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کے لیے کیا جھوٹ بولا گیا اور کس نے بولا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف آٹومن امپائر کی اگلی قسط میں۔ سلطنت عثمانیہ کی یہ قسط آپ نے دیکھی۔ اس میں ہم نے آپ کو آٹومن امپائر اور روس کے درمیان کریمیا پر لڑائی کی ایک مختصر چھوٹی سی کہانی دکھائی ہے۔
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کرائمیا آج بھی روس اور یورپ کے درمیان پس رہا ہے؟ یہ ساری کہانی دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو روس کتنا طاقتور ہے ضرور دیکھیں۔ یہ رہی ہندوستان کے پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی بایوگرافی، اور یہاں جانیے سسیلین مافیا کیسے بنا، یہ کیسے کام کرتا تھا اور اب کس حال میں ہے۔